بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ عز و جل ہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سورہ الملک 29واں پارہ، اس کی آیت نمبر 24۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی بہت سی نشانیوں کا، قدرتوں کا تذکرہ کیا۔ آسمان کا، زمین کا، ستاروں کا، شہاب ثاقب کا، اور اسی طرح فضا میں اڑنے والے پرندوں کا، اور پھر انسان کو بھی یاد دہانی کروائی کہ اے انسان، تجھے بھی میں نے ہی پیدا کیا، اور یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ اللہ عز و جل ہی نے بنایا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کے اندر تمہیں میں نے پھیلا دیا ہے۔ اب گویا کہ اس میں بھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، جناب سیدنا پھر نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں کا زمین پہ پھیلانا، سیدہ حوا علیہ السلام ان کی تخلیق، گویا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تم جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف دیکھو، کس طرح ہم نے ان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر زمین کے اندر ان کو مبعوث کیا، اور پھر کس طرح ان کی اولاد ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ پاک نے پھیلائی، اور اب ان گنت تعداد میں جو ہے وہ انسان موجود ہیں روئے زمین پر۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہر چیز میری مخلوق ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ جس طرح تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو نا، اپنی آنکھیں ہیں تمہاری، اپنے کان ہیں تمہارے، اپنے جسم کے مختلف نظام ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جس طرح یہ چیزیں اللہ عز و جل نے بنائی ہیں، وہی اللہ احکم الحاکمین ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دن بھی بنایا ہے کہ جس دن تمہیں اس اپنے خالق اور مالک کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، وہی اللہ ہے۔ اور اسی قرآن کی آیات کے اندر انہی انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ زبانوں سے اللہ پاک نے یہ بھی تمہیں خبر دی ہے کہ اے لوگو، ایک دن بھی اس اللہ عز و جل نے بنایا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے نا، وہی اللہ عز و جل ہیں جس نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدہ حوا علیہ السلام کو، اور پھر اس روئے زمین پر انسانوں کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی اللہ عز و جل نے ایک ایسا دن بھی بنایا ہے کہ جس دن تم نے اپنے پروردگار کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، تمہیں اکٹھے کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور پھر اس دن کی تفصیلات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دی ہیں۔ پھر اس دن کی تفصیل کہ جس دن جو ہے وہ ہر انسان اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
فرمایا کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مختلف انداز کے ساتھ کہ جی آپ کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے، سارے اگلے پچھلے اکٹھے کر لیے جائیں گے، سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ کبھی یہ لوگ جو ہے وہ کوئی بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ یہ ہڈی، اور آپ کے سامنے مجمع کے اندر پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس ہڈی کو جو ہے وہ اپنی انگلی کے ساتھ ایسے ریزہ ریزہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے وہ کہ جو اس بوسیدہ ہڈی کو جو اپنا وجود برقرار رکھنے پہ قادر نہیں ہے آج، اور ہم نے اس کو انگلی سے تھوڑا سا دبایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، راکھ کی طرح وہ بن گئی، مٹی کے ذرات بن گئے اس کے، اور آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا، کون ہے جو اس کو اٹھائے گا، کون ہے جو اس کے اندر زندگی پیدا کر کے پھر اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ایک حساب کتاب کا دن ہے، ایک بہت بڑا دن ہے، ایک بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہے، انسان کی موت کے بعد قیامت کے دن کا مرحلہ آنے والا ہے، یہ تم بتاتے ہو تو کون ہے وہ؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی پھر موت کے بعد اٹھنے پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاید اتنی مثالیں کسی اور چیز کی اللہ عز و جل نے نہیں دیں جتنی مثالیں اللہ احکم الحاکمین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے موت کے بعد اٹھنے پہ جو ہے وہ مثالیں اللہ عز و جل نے دی ہیں۔ کبھی چٹی المیدان کی مثال اللہ پاک نے دی کہ کس طرح بارش ہوتی ہے، اب یہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے ذرات، تمہیں نظر آ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب زمین پہ بارش کے قطرات گرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سبزہ لہلہاتا ہے وہ تو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس کے بیج بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، بس بارش کے بعد وہاں پر زمین جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ عز و جل کس طرح وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ اب پرند بھی آ جاتے ہیں، وہاں پہ جاندار بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس جگہ پہ، اور مختلف قسم کے جاندار جو ہے ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بارش کے بعد، اور فرمایا کہ کس طرح پھر وہاں سے انگوریاں نکلتی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بل نسویہ بنانا، اے انسان تو کیوں اتنا گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ تو اللہ عز و جل ایسے ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین ذرا اپنی انگلی کے پوروں کے اوپر بنے ہوئے چھوٹی چھوٹے لائنیں اور نشان ان کو جو ہے وہ دیکھ کے دیکھو کہ کس طرح اربوں نہیں کھربوں انسان قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو بھی اگر جمع کر لیا جائے، اللہ پاک نے فرمایا یہ انگلی کے نشانات تو ملتے ہی نہیں ہے کسی کے۔ وہ اللہ عز و جل جو اتنی باریک سے باریک چیزوں کو اس کے عمدگی کے ساتھ بناتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ پاک نے کبھی انسان کو کہا کہ بھول کیوں جاتا ہے تم؟ دائیں بائیں دلائل کی ضرورت کیا ہے تجھے؟ ذرا تو اپنے آپ پہ غور کر لے کہ تو پہلے تھا، تیرا نام و نشان موجود تھا، اور پھر اس کے بعد کس طرح اللہ عز و جل نے تجھے بنایا ہے، اللہ پاک نے کیسے تمہاری تخلیق کی ہے، اللہ پاک نے کس طرح تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ عز و جل نے تیری زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ذرا سوچ تو لیا کر، غور تو کر لیا کر کہ کس طرح اللہ عز و جل نے تمہیں یہ بنایا، اور کیا اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے، جب تیرا کوئی نشان نہیں تھا، تیرا کوئی نقشہ نہیں تھا، تیرے وجود کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، وہ اللہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، کیا دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے؟ اور یہ تو ویسے بھی انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل درکار، بڑا وقت درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑی بڑی مہارتیں درکار ہوتی ہیں، بڑا علم درکار ہوتا ہے، اور پھر صدیوں کے بعد اوقات تجربات کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ بعض اوقات لوگ لگے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں سالوں کے بعد جا کے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ انسان اسے بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ بنانی ہوتی ہے، پھر اس کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، اس کی ملیں لگ جاتی ہیں، پھر اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں جب پہلی بار بنا دیا تو کیا دوسری بار میرے لیے بنانا تجھے مشکل ہے؟
قطعاً کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کی بہت سی مثالیں بھی ذکر کی ہیں، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، بتاؤ ہمیں، اگر تم جو ہے اس کے بارے میں سچے ہو تو قیامت یقینی ہے، قیامت کا دن آنا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے سب کو اکٹھے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہاں وہ قیامت کا دن کب آئے گا اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اگلی آیات کے اندر اشارہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت اور قیامت کے دن کی پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔